السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دل کے یقین کا تیسرا حصہ۔ سنوار کی بیوی نے نہایتی عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل میں شہزادہ کونین کی سرکار میں اپنا استخاذہ پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غمزداؤں کا کیسا خیر اندیشہ ساتھی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجیے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملیں گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی سنار کی بیوی کا واقعہ لے لیجئے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی تھی کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی گئی فریاد رائے گاہ نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی دل راہی کی خاطر اس کی خواہش میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعی یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ طلسم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید امین کے ہاں جو بچہ تولید ہوا ہے اس کے پیچھے کسی روحانی تصرف کار فرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت معین ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے اسی ڈھنگ پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے سارا واقعہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم رہی، لیکن بیوی کی دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ امین کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے۔ امید اور خوش عقیدی کے اس ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھ رہا، لیکن کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسے سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آپ گینا گھائل ہو کے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئیں۔ اب امین کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی زور اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا ایسا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریخ ہو گئی۔ دل کا حال بھی اسی مقام پر پلٹ آیا جہاں سے 10 محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جاں غسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے خیال کیا ہو سکتا ہے یہ احساس کے لاشعوری کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے میں تھی اس لیے اس نے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا، لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اطلاع دی تو فراغ حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی ہو۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکے۔ یقین کرو یہ بالکل واقعہ ہے، میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے مشہور داعیہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ فراغ ندامت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کربلا والے شہیدوں، میری غلطی معاف کر دو، میں نے تمہاری روحانی شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اپنی لا علمی سے میں نے تمہارا ادھیکار کا اپہرن کیا ہے۔
دیالو مہاراج، میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے چھما کر دو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد سونار کی بیوی امین کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ اسے اپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے مسکراہٹ کی جھلملاہٹ میں سونار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دل کا یقین اپنا اصل لائے بغیر نہیں رہتا۔ یاد کرو، میں نے تم سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ مشکل کشائی کے لیے وہاں درہم نہیں دیکھا جاتا، فریاد کا سوز و اخلاص دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا کریم خیر اور سلامتی کے ساتھ آغاز کو انجام تک پہنچائے۔ سونار کی بیوی نے جواب میں کہا، بیوی اپنے سر گرزتا کہتی ہوں، یقین کرو میرا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیریت ہو کہ جس سرکار سے میں نے منتی کی تھی انہوں نے فوراً ہی مجھے سنبھال لیا، ورنہ میرے دل کا وشواس اٹھتا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسے ہول اٹھتا ہے کہ کربلا کی جس بھومی پر ان کا راز سنگھاسن رکھا ہوا تھا اسے آنکھوں سے لگا کر خوب پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ بہن، آج میں نے مان لیا کہ سارے جگ میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل یہی دھرم ہے جس پر چل کر آدمی ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کی گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزر گئے تو میں اپنے سرکار کے نام پر فقیروں کو خیرات لٹاؤں گی۔ اسی دن سارے شہر معلوم ہوگا کہ میرے دل کو اندھا وشواس میں کیا جادو تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں رکھ دیا ہے۔ آج صبح ہی سے سونار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں اتر رہی تھیں۔ دوسری طرف شہر کے سارے فقیر ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ آج اس کے یہاں بچی تولید ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جل اٹھا تھا۔ ممتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لوٹاتے ہوئے فروت مسرت سے سونار کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت، آج انہی کی کرپا سے ہمارے گھر جگمگا رہا ہے۔ ایک ایسی مری ہوئی حسرت جی اٹھی ہے جس کے لیے ہمارے جہاں کی خاک چھان کر ہم مایوسی کے اتھاہ ساگر میں ڈوب گئے تھے۔ فقیروں اپنی جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمان سونار کو اور اس کی بیوی کا یہ اندازہ پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر پیغمبر کا گن گا رہے تھے۔